اختیار صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مخدوم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. سائنس کا ڈاکومنٹ کس کے پاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے اور بالخصوص جناب میر ملک شیر صاحب کی قیادت میں جو ہمارے رفقائے کار آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ ہم پہ کچھ تنقیدی وار بھی ہوئے. میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں میرا گھر ہے، وہاں 850 سال سے ہم مقیم ہیں. وہاں 20 پیڑھیوں کی ہماری بزرگوں کی قبریں ہیں. اور آج مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو مقدمہ 1 ماہ پہلے 9 اپریل کو ہم نے ایک نئی جدت کے ساتھ پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا، 1 ماہ کے اندر یہ ممکن کیسے ہوا کہ پاکستان کی وفاق کی اور نئے پاکستان کی جو خالق جماعت ہونی ہے اس نے اپنے منشور کا حصہ بنایا اور حال ہی میں مینار پاکستان کے سائے کے تلے ہم سے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام سے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا وعدہ کیا. جناب والا، پاکستان کا مستقبل صرف اب ایک نئی سوچ کو پروان دینے میں ہے. پاکستان کی سیاست 80 90 اور پچھلے دہائیوں کی سیاست نے پاکستان کا جو در حقیقت پوٹینشل ہے آپ کے خطے میں، آپ کے ہمسائے میں، پاکستان کے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. آپ کچھ چیلنجز بھی ہیں پاکستان کو. آج دنیا کی سپر پاور ایک ٹرانس اٹلانٹک پاور نہیں رہ گئی، وہ بھی آپ کی ہمسائی ہے. تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے انٹرنل کوہیژن کی، پاکستان کی اکائیوں میں ایک توازن لانے کی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ جب جنوبی پنجاب صوبے کا قیام ہوگا، یہ 1947 کے بعد پاکستان میں پہلی دفعہ ایک نیا صوبہ بنے گا، اس سے پاکستان کی اکائیوں میں توازن آئے گا اور در حقیقت پاکستان ایک مضبوط ملک کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے گا. ہمارے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوتی رہیں. ہمارے پچھلے 30-35 سال سے جو جماعت پنجاب کے اوپر قابض رہی، تخت لاہور پر قابض رہی، انہوں نے وفاق کی نہیں سوچی، انہوں نے جنوبی پنجاب کو حکمرانی کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہے. اب جنوبی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہے کہ اب وہ محکومی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی. ورنہ اگر پاکستان کی سوچ ہوتی، اگر سوچ وہی ہوتی جو قائد اعظم کی سوچ تھی، جن کا آخری سفر آپ سب کو پاکستان نے دیکھا کہ وہ ایمبولنس کے اندر اپنے خالی ہاتھ سے کراچی ان کی میت جا رہی تھی. یہ تھے وہ قائد. اگر سوچ ہوتی تو یہ سوچ نہ ہوتی
کہ ہم نے اپنی اگلی جنریشنز کو پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے. ایک واحد رے آف ہوپ ہے جو پاکستان کی اب ضرورت بن چکی ہے، اور عمران خان صاحب کی شکل میں ان کی جدوجہد 22 سال سے محیط ہے. آج پاکستان ان کا جو 11 نکاتی ایجنڈا ہے، اگر ہم اس پہ گامزن نہ ہو سکے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پوٹینشل ہے، جو پاکستان کی ڈیموگرافکس ہیں آج یوتھ کے، یہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہم نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. آپ بتائیں ہمارے پاس اور کیا رستہ تھا؟ پیپلز پارٹی جو کئی دفعہ رہی، جنوبی پنجاب کا جھنڈا بھی اٹھایا، مگر اس کی حصول کے لیے کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی. مسلم لیگ نون جو تخت لاہور پر برجمان رہی، انہوں نے جنوبی پنجاب کی عوام کو تقسیم کرنے کی کوششیں رکھی. تو ہم کس کے پاس جاتے؟ ہمارے ڈائیلاگ 15 تاریخ سے پی ٹی آئی کا جب وفد خان صاحب نے بھیجا، ان کے ساتھ جاری رہے، اور ہم اسی بات نقطے پہ پہنچے کہ پاکستان کا مستقبل صرف جنوبی پنجاب صوبے کے حصول تک نہیں محیط. اور میں نے پہلے دن جب جنوبی پنجاب کا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا تو میں نے یہی کہا، ہم نے یہی کہا کہ ہم پاکستان اب کسی ریجنل لسانی علاقائی سیاست کا متمل نہیں ہو سکتا. یہ جو تصور خان صاحب کا ہے کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اس لیے اس دن بھی میں نے یہی کہا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ مل کر الحاق کے ساتھ، اس میں شمولیت کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جو وفاق کی نمائندہ ہو. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. اب دیکھیے 1992 سے ایک پل ہے جس کا نام ہے نشتر گھاٹ. آج 2018 ہے، ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. وزیر اعظم بھی جنوبی پنجاب کے رہے، وزیر خزانہ بھی جنوبی پنجاب کے رہے، گورنرز بھی جنوبی پنجاب کے رہے. ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہمیں وزارتیں گورنریاں وہ جنوبی پنجاب کے عوام مسائل حل نہ کر سکے. اگر آج کوٹ مٹھن جو راجن پور کا شہر ہے، اگر وہاں کا سیکرٹری فائنانس ہوتا، اور اگر چاچڑا شریف جو رحیم یار خان کا اس طرف کا حصہ ہے، اگر وہاں کوئی جج صاحب ہوتے، ان کی رہائش ہوتی، تو وہ موٹو ایکشن بھی ہوتا. میں کہتا ہوں ان کو چھوڑے، اگر سیکشن آفیسر بھی ہوتے پلاننگ کمیشن میں تو ہمارا یہ پل 27 سال نہ لگتے اس کو مکمل ہونے میں. تو ہمیں کیا چاہیے جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے؟ جنوبی پنجاب کا صوبہ ایک نیا معاہدہ ہوگا جنوبی پنجاب کے شہریوں اور مملکت کے لیے. اور میں آج یہ بھی کہہ دوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام بڑی باشعور ہے، وہ کسی تفریق میں نہیں جائے گی. یہ جو شوشے چھوڑ رہے ہیں زون اے، زون بی، اور بہاولپور کی محاذ کی رہنمائی 1970 میں میرے بزرگوں نے کی، وہ حقیقت نہیں ہے آج کی تاریخ میں. تو یہ جو تفریق ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ 46 قومی اسمبلی کی سیٹیں
اب یہ مقدمہ جب خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے تو یہ اب مقدمہ صرف ہمارا نہیں رہا، یہ مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے۔ اور میں میری یقین مانیے کہ آج کے بعد ان 3 کروڑ 40 لاکھ کی جو آبادی ہے جنوبی پنجاب کی، اب یہ مقدمہ وہ لڑیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں، خان صاحب کا دل کی اطار گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج جنوبی پنجاب کی عوام اور پاکستان کے مستقبل کے اندر جو ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے اکائیوں کے اندر مساوی حقوق کی تقسیم ہے اس کو یقین بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے 100 دن کے اندر عملی اقدام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے اور وقت اور ان کا ماضی ان کی سچائی کی گواہی دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ وزیر صاحب، آپ سب لوگوں کے لیے مبارک کا موقع ہے کہ ایک صوبے کی جدوجہد جو ہے پایا تقریر کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ ہمت سے لگے رہے تو شاید پاکستان کے لیے بہت بہتر فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جن کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے، 22 سال پاکستان تحریک انصاف کے سفر کو ہوا چاہتے ہیں، اور آج ان کے ساتھ مل کے جنوبی پنجاب محاذ کے لوگوں نے اپنی جدوجہد کا آگے بڑھانے کا عہد کیا ہے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خسرو بختیار صاحب آپ کو پی ٹی آئی میں آپ کی ساری جو جنوبی پنجاب محاذ کے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز آج ہمیں جوائن کیا، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ میں میر بلشر مزاری صاحب، آپ کو میں خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹڈ پولیٹیشین ہیں۔ آپ کی جتنی بھی دیر آپ نے پولیٹکس کی، آپ کی جس سے میں نے بات کی، کیونکہ میں تو آپ کے مقابلے میں بڑا نیا پولیٹیشین تھا، تو جس سے بھی میں نے پوچھا سب نے آپ کی عزت کی، اور جو آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل آپ کی لائف ہے اس کی تعریف کی۔ تو میں آج آپ کو خاص طور پہ باقی جنوبی پنجاب کے پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج خوش آمدید کہتا ہوں تحریک انصاف میں۔ اچھا جی، اب میں پہلے اپنی پارٹی کی طرف سے یہ واضح کروں، کیا ہم نے یہ جو فیصلہ کیا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے، کہ کیا یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے کہ یہ ہم نے جس طرح باقی جماعتوں نے بھی، مجھے تو یاد ہے کہ 2 بڑی ہمارے سے پہلے بھی جماعتوں نے کوئی اس طرح کے آپ سے وعدے کیے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، تو کیا یہ میرا بھی وہی ہے، یا میں یہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری کنوکشن ہے کہ دیکھیں، فیڈریشن تب مضبوط ہوتی ہے جب فیڈریٹنگ یونٹس خوش ہوں ایک قوم کا حصہ بننے میں۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیں ایک قوم بنانا ہے۔ اب تک کیا ہوا ہے کہ آتے ہیں لوگ، الیکشن دیکھتے ہیں، 5 سال کا سوچتے ہیں، 5 سال گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر نئے وعدے کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم وعدے سنتے ہیں، جنہوں نے 20 سال اقتدار میں رہے ہیں، 3 دفعہ جن کی پارٹی وزیر اعظم بنے رہے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا۔ ابھی بھی ہم ایسی چیزیں سوچتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں کہ میں نیا پاکستان بنا دوں گا۔ تو اس لیے میں یہ آج آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے بلیو کرتا ہوں جنوبی پنجاب صوبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے یونٹس کو ایڈمنسٹر کرنا بہت مشکل ہے۔ سکسیسفل دنیا میں ماڈل لے لیں، میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا میں سب سے کامیاب ماڈل دیکھنا ہے، ایک ملک کا فنکشن کرنا، لوگوں کی خوشی دیکھنی ہے، وہاں لوگ کتنے مطمئن ہیں، وہ آج سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں۔ سوئٹزرلینڈ کی جو آبادی ہے وہ لاہور سے بھی کم ہے، وہاں 25 کینٹون ہیں،
25 کینٹون کا مطلب 25 صوبے ہیں، لاہور کی آبادی سے کہ کم کی آبادی پہ 25 کینٹونز ہیں، اور جو کینٹونز ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ 40,000 آپ کسی ایشو کے اوپر سگنیچرز لے لیں تو نیشنل ریفرینڈم کروانا پڑتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ایک قوم فیصلے کرتی ہے اپنے لوگوں کی آواز سن کے، اور وہاں سوئٹزرلینڈ کے اندر اٹالین بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں، سوئس کے علاوہ 3 اور نیشنلٹیز ہیں۔ کبھی کسی نیشنلٹی نے یہ نہیں کہا کہ جرمن نے کہا میں جرمنی کا حصہ بننا چاہتا ہوں، یا فرینچ نے کہا ہم فرانس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ مطمئن ہے کیونکہ انصاف ہے، لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لوگ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، پاور ڈیوالوڈ ہے نیچے تک۔ تو ہم جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو تب گورننس ملے گی جب آپ پاور نیچے تک لے کے جائیں۔ اس وقت کیا ہوا ہے 18th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس پاور چلی گئی، لیکن صوبوں نے نیچے پاور ہی نہیں دی، لوکل گورنمنٹ بنی نہیں ہے۔ جو پنجاب اور سندھ کی لوکل گورنمنٹ ہے وہ ذرا پوچھیں لوکل باڈی سے، ان کے پاس نہ کوئی اختیارات ہے، نہ وہ کوئی فیصلے کر سکتے ہیں، سارا کچھ چیف منسٹر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی لوکل گورنمنٹ کا کیا فائدہ؟ جب تک پاکستان میں لوگوں کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق نہیں ملے گا، لوگ مطمئن نہیں رہیں گے۔ اب ہمیں پہلی دفعہ پختونخوا کی حکومت میں ہماری پاور آئی، جو میں نے یہ پختونخوا کے 5 سالوں میں دیکھا ہے، اتنے وہ لوگوں وہاں پختونخوا کے لوگ سمجھتے ہیں ظلم ہے، نہ ان کو بجلی میں پورا شیئر ملتا ہے، نہ ان کا پانی میں پورا شیئر ملتا ہے، نہ ان کو گیس جو وہ سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں نہ اس پہ پورا شیئر ملتا ہے۔ جو وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشنز بنانا چاہتے ہیں، باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، سینٹر ان کو اجازت ہی نہیں دیتا، ڈیلے کرتا ہے۔ تو چھوٹے صوبوں کے اندر یہ احساس مرومی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے یہ جو آپ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، میں گیا ہوں کتنی 20 سال سے جنوبی پنجاب جا رہا ہوں، وہاں ایک احساس مرومی بڑھتی گئی ہے، پاور کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے لاہور میں۔ میرا شہر ہے لاہور، مجھے تو اچھا لگنا چاہیے کہ 53 یا 55% پنجاب کا ڈیولپمنٹ فنڈ لاہور پہ خرچ ہو رہا ہے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ایز اے پاکستانی میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اگر پہلے تو لاہور کے اوپر جب اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیں تو جو ساتھ والے شہر ہیں ان کو اب کمزور کر رہے ہیں، شیخوپورہ، گجرانوالہ، قصور، ادھر سے سارے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ لاہور میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ساری انویسٹمنٹ ہی آپ لاہور میں کر رہے ہیں، اور لاہور میں بھی رائے ونڈ کے ارد گرد۔ اس لیے یہ جو جنوبی پنجاب میں لوگوں کے احساس مرومی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ 60% پاکستان پنجاب ہے، تو تینوں صوبے مل بھی جائیں تو ایک پنجاب بڑا ہے۔ اس سے صوبوں کے اندر احساس مرومی، اور ہمیں پتہ ہے، مجھے یاد ہے، ہمیں ساری وہ تاریخ یاد ہے کہ جب ہمارے سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو بھی احساس محرومی تھی، ان سے پوچھے جا کے وہ ہمیں کہتے تھے ہمارے حقوق نہیں ملتے، ویسٹ پاکستان ہمارے حقوق لے جاتا ہے، اور وہ ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو پنجابی کہتے تھے۔ اس لیے یہ ضروری ہے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے کہ ہم پاور ڈیوالو کریں، ہم لوگوں کو اختیارات دیں، اور اس لیے ہم نے یہ ہماری ڈیبیٹ آپ سے بہت پہلے چل رہی تھی، آپ کی ڈیمانڈ سے پہلے ہی ہماری پارٹی کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس بھی جنوبی پنجاب کی بڑی ریپرزنٹیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹالورٹس جنوبی پنجاب سے ہیں، اور وہاں یہ فیلنگ تو پارٹی میں چل رہی تھی۔ اس لیے ہم یہ کمٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا کوز ہوگا، ہم اس کے اوپر پوری طرح، یہ آسان نہیں ہے، میں ویسے یہ بھی واضح کر دوں، ایک صوبہ بنانا آسان نہیں ہے، اس کے بڑی لوجسٹکس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہم پوری ابھی سے پریپریشن کریں گے، بلکہ ابھی کمیٹی بنا دیں گے جو کہ پوری لوجسٹکس اس کی تیار کرے گی کہ کس طرح کے ایشوز آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ ہم نے آتے ساتھ ہی ہمارے جو 11 پوائنٹس ہیں جنوبی پنجاب کے لیے بھی، اور فاٹا کا مرجر پختونخوا کے ساتھ، اس کو بھی ہم ایکسپیڈائٹ کریں گے۔ وہ بھی بہت مشکل ایشو ہے، وہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ مجبوری ہے آج پاکستان کی۔ اگر ہم نے
قبائلی علاقے کے اندر جو خلا اتنی بڑی بن گئی ہے وار آن ٹیرر کی وجہ سے، اور وہاں لوگوں میں احساس محرومی جو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا قبائلی علاقے کے لوگوں کو، اس کا بھی حل یہ ہے کہ وہ مرج کریں اور آہستہ 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 ہم وہ ڈفرینٹ چیزوں کو مرج کریں. ایک پہلے دن پورا مرجر نہیں ہوگا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی بنانا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا بڑا امپورٹنٹ ہے. جب تک ایک جینوئن امپاورڈ لوکل گورنمنٹس نہیں آئیں گی، لوگوں کو گورننس نہیں ملے گی. ہم نے پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ گاؤں کی سطح کے اوپر پاور ڈیوالو کی ہے. 30% ڈیولپمنٹ فنڈز پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، وہ ڈائریکٹلی جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں. اور اس سے کیا ہوا ہے کہ لوکل لیول کے اوپر لوگوں کے مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے. کبھی بھی میرے ساتھ یا پولیٹیشنز ایم این اے اور ایم پیز بیٹھے ہوئے ہیں، ایم این اے اور ایم پیز کا کام ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ایم این اے اور ایم پیز کو یہ جو جنرل ضیاء الحق کی سوڈو ڈیموکریسی نے جس کے پروڈکٹ آج تک اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اس ڈیموکریسی نے جو سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ لوگوں کو پولیٹیشنز کو ساتھ ملانے کے لیے یہ روایت شروع کی ڈیولپمنٹ فنڈز کی. یہ قسم کی رشوت تھی. یہ ایک بڑی بری ٹریڈیشن ہے پاکستان میں کہ کوئی مجھے ڈیولپڈ ڈیموکریسی کے اندر بتا دو کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے ہیں. ادھر سے کرپشن شروع ہوتی ہے، نیکسس ہو جاتا ہے کانٹریکٹرز کا اور یہ جو پولیٹیشنز کا، اور ادھر پیسہ بنتا ہے. ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ فنڈ جانے چاہیے نیچے لوکل گورنمنٹ میں، ان کا کام ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ ہی جانتی ہے لوکل ایشوز. سینٹر سے بیٹھ کے ان کا کیا پرابلم ہے، لاہور سے فیصلے ہو رہے ہیں جنوبی پنجاب کے. اگر اچھی افیکٹو لوکل گورنمنٹ بھی ہوتی تو آپ کا یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو ہم انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے، فاٹا کے لوگوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ایک جینوئن لوکل گورنمنٹ سسٹم لانے کی. جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہے پختونخوا میں، ہم نے اس میں سے بڑی، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا، ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں، وہ انشاءاللہ سارے پاکستان کے اندر کریں گے. اور میں یہ بھی کہہ دوں آج کراچی کے لوگوں کو کہ کراچی کا سب سے بڑا پرابلم ہے، باقی شہروں کا بھی، لیکن کراچی کا سب سے بڑا، کیونکہ وہاں میٹروپولیٹن سٹی کا ایک الیکٹڈ، ڈائریکٹلی الیکٹڈ امپاورڈ میئر نہیں ہے. کیونکہ وہ امپاورڈ نہیں ہے، آج کراچی کسی کا بھی نہیں ہے، اور برا حال ہے. اور ہمارا فائنینشیل کیپٹل پاکستان کا، اس کا اب آج حال دیکھ لیں. گند، نہ پانی ہے، نہ کوئی گندگی اٹھاتا ہے، کوڑا کرکٹ نہ کوئی اٹھاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس کو جو کام لوکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے ان کے پاس پاور نہیں ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے پروونشل ایگزیکٹو کے پاس. لہٰذا یہ آنسر ہے پاکستان کا کہ ہم ایک جنرلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم، لوگوں کو امپاور کریں، اپنے عام گراس روٹ کے اوپر لوگوں کو امپاور کریں. تو اس کی بگننگ انشاءاللہ آپ سے شروع ہوگی کہ جنوبی پنجاب میں جو جی ایک ایک کر کے ایک جی یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خلائی مخلوق کا رہی ہے، اور میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، خلائی مخلوق سے ہے. ان کی پارٹی میں توڑ پھوڑ بھی خلائی مخلوق کا رہی ہے. بتائیے کہ خلائی مخلوق کہاں پائی جاتی ہے، اور میاں صاحب خلائی مخلوق کا اگر پتہ چلوانا ہے تو صرف اصغر خان کیس کھول دیں جو کھل گیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلائی مخلوق نے کیسے پیسے دیے میران بینک سے لے کے. آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. میاں صاحب کو، غریب میاں صاحب کو ان دنوں میں 35 لاکھ روپیہ ملا، پھر شہباز شریف کو کتنا پیسہ ملا. آپ کو سارے ان کے لوگوں کا پتہ چل جائے گا. جاوید ہاشمی صاحب کو ڈائریکٹلی کتنا پیسہ ملا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں وہ کدھر ایکٹیو تھی. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لاڈلا کون تھا. جب اصغر خان کا کیس ہوتا ہے، اصغر خان ایک پاکستان کی پولیٹکس میں ایک جائنٹ تھے، وہ کیس کرتے ہیں، کوئی پاکستان کی عدلیہ ان کا کیس نہیں سنتی کیونکہ لاڈلے کے اوپر کیس تھا، کیونکہ لاڈلے نے ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا. تو یہ جو مخلوق کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں. وہ جس طرح وہ بنے ہیں ایک مینوفیکچرڈ پولیٹیشین، بزنس مین کو بنایا، وہ سمجھتے ہیں باقی بھی انہی کی طرح ہیں. جی ایک آپ کے سیاسی حریف یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کیوں ہے
जनूबी पंजाब तकसीम हो जाएगा क्या इससे? और जबकि खान साहब फाटा का मर्जर चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब को तकसीम करना चाह रहे हैं, बुनियादी फर्क क्या है? और दूसरा खान साहब, पंजाब में देखिए शेखुपुरा का गाँव जनूबी पंजाब के किसी गाँव से कैसे बड़ा है, यानी दोनों तरफ इन्होंने इंसाफ नहीं किया, ये सिर्फ जनूबी पंजाब को महसूस रखा। जी मैं आपको बता इसमें ज़िमनी सवाल अगर शामिल कर लें, मैं इन तमाम भावलपुर के अलावा तमाम इलाकों में 10 दिन अभी कल ही मैं वापस आया। जो लोग जिन लोगों ने अभी आपके हक में तकरीर और बड़ी बुलंदबाग दावे किए हैं, हम 5 साल तक पार्लियामेंट में इन्हीं की तकरीर में नवाज शरीफ के तारीफों के पुल बांधते थे और हम सुनते रहते। आज वो इलाका इतना पसमानदा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने हमेशा कहा था कि आप मोरूसी सियासत को दफन करेंगे इस मुल्क में, आज आप मोरूसी सियासत को फरोग देने जा रहे हैं या दफन करने जा रहे हैं? थैंक यू। एक करके। अच्छा जी, मैं एक सुनने में देखें, फाटा का पहले समझें। फाटा का इशू ये है कि फाटा के अंदर जो सिस्टम था गवर्नेंस का, वो वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाह हो गया। 15 साल वहाँ जंग चली है। अब ना उनका पुराना सिस्टम रहा है और अभी ना कोई नया सिस्टम आया है। फाटा के लोगों के ऊपर जो मुसीबतें पड़ी हैं, फाटा के लोग कभी नहीं चाहते थे अलहदा पख्तूनख्वा का हिस्सा बनना, कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने जो जुल्म हुए उनके ऊपर, पूछने वाला उनको कोई नहीं। असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं। वो कराची जाते थे या लाहौर जाते थे, उनको ऐसे पकड़ते थे कि वो दहशतगर्द है। पुलिस उनके ऊपर जुल्म करती थी। वो एक नॉन पीपल बन गए, यानी वो पाकिस्तानी ना, वो ऐसे थे कि वो उनको ये यतीम बन गए पाकिस्तान में। उधर एहसास हुआ कि हम इस तरह आगे नहीं चल सकते। ये फाटा के लोगों को, स्पेशली नौजवानों का ये डिमांड है कि हम अब हमारी भी आवाज़ हो, वहाँ भी डेवलपमेंट हो। वो पीछे चले गए हैं। लिहाजा फाटा का जो ये सूबा, ये जो होगा इंशाल्लाह, ये 90% फाटा के लोगों की डिमांड है। ये वो पुराना अंग्रेज़ों का FCR सिस्टम चेंज चाहते हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट, एक गांव में से एक कोई जुर्म करता था, सारे गांव को पकड़ लेते थे। इसलिए उधर की डिमांड है। यहाँ जनूबी पंजाब की डिमांड है कि हमारे अलहदा सूबा बने, इसलिए कि एहसास महरूमी है। यहाँ आपने जब भी बात की, असल तो इशू ये है कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है जनूबी पंजाब का, वहाँ वो और जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि उनका पैसा वहाँ नहीं लग रहा, वो जाके एलोकेट हो जाता है लाहौर में। इसलिए वहाँ एहसास महरूमी बड़ी हुई और वो पीछे रह गया है जनूबी पंजाब, जिस तरह कबायली इलाका पीछे रह गया। वो ये समझते हैं। और दूसरी चीज़, 60% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में है। एक सूबे की आबादी 60% है, बाकी तीनों सूबों की। ये फेडरेशन के लिए बुरा है। ये इनको गवर्नेंस भी बेहतर मिल जाएगी, फेडरेशन भी मजबूत हो जाएगी। जी तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि अलीम खान और इरफान हाकानी जो है ये इंटरव्यूज करके आ रहे हैं। पीटीआई कैंडिडेट में तशवीश है कि काफ लीग की जो क़यादत है, उन्होंने राब्ता किया है, कैंडिडेट है उनको पुट किया जाए। और ये आपसे पहले क्या कहेंगे? काफ लीग, देखिए, हमारा इस वक्त कोई किसी पार्टी से इत्तेहाद करने का प्लान नहीं, स्वाय एक हमारे मौलाना समीउल हक का पख्तूनख्वा की हद तक है, और उसके अलावा अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है इत्तेहाद का किसी पार्टी से। जी 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 न्याय साहब, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं।
سوال یہ ہے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہماری پوری تیاری ٹائم کے لیے. پی ٹی آئی اس وقت جو الیکشن ڈیٹ ہم نے 20 یا 25 جولائی ہے، ہم پوری تیاری اب اس کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بیچز کے اندر ٹکٹس دینے شروع کر دیں گے. جو سوری نیازی صاحب آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی، دوسرا سوال میں بعد میں لے لوں. جی اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جی جی دیکھیں وہاں پہ آپ کو پنجاب کے اندر آپ کو 4 آپ کے امیدوار تھے، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آئی پنجاب کے اندر. ابھی بھی آپ میں لاسٹ شامل ہو رہی ہے. اگلے الیکشن میں کیسے مقابلہ کریں گے؟ جو جتنے آپ کے امیدوار ہیں اتنے تو ووٹر نہیں ہوں گے اپنے حلقے کے اندر. آپ یہ بتا دیں کہ جو 3 پارٹیاں چھوڑ کے آگے ہیں، کتنی آپ کو امید ہے کہ اب آپ کی پارٹی چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی میں اس کے بعد جی یہ آج کا واقعہ ہے، یہ سارا ہے، یہ صوبی پنجاب کے صوبے قیام کے لیے صوبی اتفاق ہے، آپ کا انتخابی اتحاد ہے، یا یہ سارے لوگ آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں؟ یہ میں اتنے زیادہ سوال پوچھے میں بھول ہی گیا ہوں آپ نے کیا کہا. خدا کا واسطہ ایک سوال کریں آپ. ہاں سنیں میں اب جواب دیتا ہوں. دیکھیں جی ٹکٹس کی بات، ہماری جتنے بھی پارٹی کے اندر ٹکٹس دیے جائیں گے، ابھی ہمارا پارلیمنٹری بورڈ نہیں بیٹھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ میرٹ کے اوپر ہوں گے. وہ فائنل فیصلہ کون کرے گا؟ وہ عمران خان کرے گا کس کو ٹکٹ ملے گا. میرٹ کے اوپر ہوگا انشاءاللہ. اور اب سن لیں میری بات. دیکھیں ہم نے